15واں پارہ الحمدللہ ابھی تراویح میں ہم نے سماعت کر لیا ہے، تو آدھا قرآن یا ہمارے 15 پارے مکمل ہو گئے روز 3 پاروں کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ مزید بھی ہمیں عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچنے کی توفیق دے اور قبول بھی فرما دے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہے۔ اس سفر میں ایک تو جبریل نے آ کر آپ کو ام ہانی کے گھر سے، جو اس وقت مسجد حرام کا حصہ بن چکا ہے، وہاں سے ساتھ لے گیا تھا۔ شق صدر کے بعد براق پر سوار کر کے وہاں سے بیت المقدس تک یہ جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہاں انبیاء کو امامت آپ نے فرمائی، وہیں سے پھر آسمانوں کا جو سفر شروع ہوا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، وہ معراج ہے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، ادریس علیہ السلام سے ملاقات، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، ہارون علیہ السلام سے ملاقات، ابراہیم علیہ السلام سے۔ ہر آسمان پہ جبریل دستک دیتا ہے، اندر سے فرشتہ پوچھتا ہے، آپ اپنا بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ساتھ کون ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاتے ہیں، پھر دروازہ کھلتا ہے۔ 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، وہاں سے پھر آپ اکیلے اپنے رب سے ملتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ملتی ہیں، 50 نمازیں ملتی ہیں۔ آپ واپسی میں موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں نمازوں کے حوالے سے، آپ نے 50 کہا تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، میری امت 2 بھی اہتمام سے ادا نہیں کر سکتی تھی۔ آپ پھر جاتے ہیں، 5 کم ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، آخر 5 رہتی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو طے 50 کیا تھا، اب آپ کی سفارش سے ہم نے کم کر کے 5 کی، لیکن اب بھی امت میں سے جو 5 نمازیں پڑھے گا تو ثواب اس کو 50 ہوگا۔ ویسے ہر نیکی 10 گنا بڑھ کے ہے، جیسے ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15، ہر روزہ 10 کا، جو اہتمام سے 3 روزے رکھے گا گویا کہ 30 روزے اس کو اجر و ثواب ہے۔ 30 صحابہ سے یہ روایات منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر خواب میں نہیں تھا، جسم اور روح کے ساتھ تھا، اور یہ اللہ کی قدرت سے تھا، اور رات کے تھوڑا وقت میں تھا۔ واپس آپ تشریف لاتے ہیں، آپ بتاتے ہیں، ابو جہل تک یہ خبر پہنچتی ہے مکہ میں، وہ شور شرابہ کرتے ہوئے ابو بکر کے پاس جاتا ہے۔ ابو جہل کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے، جو ابو بکر کے پاس جا کر بطور استبعاد اور مذاق کے کہتا ہے کہ لو جی تمہارے بھائی نے تو یہ ساتھی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تھوڑے سے وقت میں یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں، پھر 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے اللہ سے ملا ہوں، پھر جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی ہے۔ تو ابو بکر نے اس سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے؟ اس نے کہا جی اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا جب اس نے کہا ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں۔ ابو بکر وہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ پر جس نے بھی ایمان لایا ہے، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ اللہ کریم ان کے جو احسانات ہیں اس کا بدلہ آپ ہی دے دیں۔ اور آپ فرماتے تھے میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ سوچا ہے، لیکن ابو بکر وہ ہیں کہ جس پر میں نے اسلام پیش کیا تو اس نے بغیر سوچے تصدیق کی، اس لیے آپ کا لقب بھی صدیق ہے، ابو بکر صدیق۔ اس صورت میں یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔
عذاب کے اسباب کا ذکر ہے۔ اللہ کے شاعر کا ہتک، بے احترامی، شاعر جتنے بھی ہیں وہ قابل احترام ہیں، ان کا احترام ضروری ہے، یہ عذاب کا سبب ہے۔ شرک پہ استمرار، مستقل شرک پہ رہنا، یہ دنیا میں عذاب کا سبب ہے۔ اخراج الرسل، رسولوں کو نکالنا، یہ عذاب کا سبب ہے۔ استہزاء بالرسل، رسولوں کے ساتھ مذاق کرنا، یہ عذاب کے سبب ہے۔ اور اسی صورت میں جو 3 باتیں پوچھی تھی مکہ والوں نے اور ان کو بتایا تھا یہودیوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں کل بتاؤں گا۔ عام طور پر ایسے ہی ہوتا تھا، جو سوال آپ کے پاس آج آتا تو اگلے دن جبریل آ کر بتا دیتے، آپ انشاءاللہ نہ کہہ سکے۔ ہوا یہ کہ مسلسل 15 دنوں تک وحی نہیں آئی، اور یہ پھر شور مکہ میں ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور دیکھو اس نے کہا تھا میں کل بتاؤں گا اور ابھی تک نہ بتا سکے۔ 15 دن کے بعد جو پہلی وحی اتری وہ تھی جو سورہ کہف کا حصہ ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا خطاب ہے کہ پیارے محبوب، آپ نے کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ میں کل کروں گا، مگر ساتھ آپ نے کہنا ہے إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب میرا رب چاہے گا۔ پھر روح کا سوال تھا، تو روح کے بارے میں اسی سورہ بنی اسرائیل میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اس کا جواب آیا۔ یہاں ایک بات یہ عرض کروں کہ آج کل لوگ سائنس کو پوجتے ہیں، وحی کو چھوڑ کر سائنس کے طرف جاتے ہیں، سائنس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت وحی کے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آپ جانتے ہیں کہ سائنس ہر صدی میں پچھلی صدی کی سائنس کو باطل کرتی ہے۔ مثلا ایک زمانے کا سائنس، یہ معتزلہ بڑے عقل سے کام لیتے تھے، اور سائنس جو ان کے حکیم اور سائنسدان ہوتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بولنا، اسی طرح یہ جو بارش ہو رہی ہے، اور اسی طرح یہ گرمی اور سردی، یہ تولا نہیں جاتا اور تولا نہیں جا سکتا۔ لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ اس دور کی جو سائنس ہے اس نے ان سب چیزوں کو ناپا ہے، تولا ہے، وہ آپ کو اعداد و شمار کے اندر بتاتا ہے کہ یہ اتنا، یہ 10، یہ 20، یہ 50۔ تو سائنس نے سائنس کو غلط کرنا ہے، باطل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ جو جدید تعلیم سے متاثر ہے، یہ پروفیسر قسم کے، قرآن تعلیم کے ساتھ اتنا ان کا تعلق نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور یہ بڑی فخر سے کوئی 2 باتیں نکالتے ہیں، دیکھو جی سائنس بھی یہ کہتی ہے اور قرآن بھی یہ کہتا ہے۔ بلکہ ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے 2 جلدوں میں تفصیل لکھی ہے جس میں سائنس اور قرآن کو آپس میں ملایا ہے۔ بظاہر تو یہ بڑی اچھی بات نظر آتی ہے، لیکن میں نے کسی استاد سے سنا تھا کہ حضرت محدث عصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کے پاس جب اس تفسیر کو لایا گیا اور انہوں نے دیکھا تو وہ ناراض ہو گئے۔ اس نے کہا یہ کس نے کہا ہے، یہ ہمارا اکابر کا کام نہیں ہے کہ ہم اسلام اور سائنس کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ سائنس کے بارے میں یہ طے ہے کہ یہ انسان کا اختراع ہے۔ عقل اللہ دیتا ہے، اس کے پیچھے توفیق اللہ کی ہے، لیکن ہے انسان کا ذہن، اور انسان کا اختراع اور اس کی سوچ وہ ناقص ہے، وہ ساتھ ساتھ کامل ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ اب خدا نہ خواستہ اس سے پہلے جتنا سائنس باطل ہوئی ہے وہ تو سائنس ہی باطل ہوئی ہے، ٹھیک ہے بھی غلط ہے، لیکن اب اس کو جب قرآن کے ساتھ ملا لیا، پھر کہیں جا کر سائنس باطل ہوتی ہے تو شبہ پڑے گا کہ اس کے ساتھ جو قرآن اور وحی کی بات تھی وہ بھی شاید غلط ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وحی سچی ہے جو اللہ نے فرمایا اور وہ سچ ہے، سچے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یقیناً سچ ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی دفعہ سائنس والے بھی یا سائنس بھی ان کے ساتھ ملے گی تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر بھی ہمارا مدار وہی پر ہوگا۔ یہ بات وہی نہیں کی ہے، اس لیے یہ اٹل ہے، سچی ہے، اور قیامت تک یہی ہے۔ اس حیثیت سے ہم بات نہیں کر سکیں گے کہ سائنس کیا کہتا ہے۔ اب مثلا آپ دیکھیں اس وقت یہ جو روح ہے نا، یہی تو اصل چیز ہے۔ انسان روح کا نام ہے، روح ہے تو یہ زندہ ہے، روح نکلتی ہے تو یہ مر جاتا ہے۔
روح ہے تو اس کی حفاظت ہے، جو ہی روح نکل گئی یہ تو پھر اس میں کیڑے ہو جائیں گے، اس کا تو آدمی پھر 24 گھنٹے سے زیادہ رکھ نہیں سکتا ہے۔ سائنس روح کے بارے میں خاموش ہے، سائنس میں روح کا نام و نشان نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے معراج میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ یہ زمین ہے اور اوپر جاؤ تو بیچ میں خلا اور فضا ہے، اور اس سے اوپر جاؤ تو پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اب سائنس جو انسان کی سوچ ہے نا، وہ بس یہاں سے دیکھتا ہے اوپر خلا ہے اور فضا ہے، ان سے پوچھو اس سے اوپر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے اوپر بھی خلا اور فضا ہے، اس سے اوپر کیا ہے، بس کہتے ہیں اوپر بھی خلا اور فضا ہے۔ وہ تو جان ہی سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے، سیکھا ہے، تو اس نے تو 7 آسمانوں سے ہو کر، جنت سے ہو کر، جہنم سے ہو کر، رب سے مل کر واپس آ کر بتایا ہے۔ تو جس نے دیکھا ہے، جو گزر کر واپس بتایا، ہمارا تو اس پر ایمان ہے۔ اب اسلام میں سائنس، اسلام میں آسمانوں کی ایک تصور نہیں، ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو قرآن نے بھی بتایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفصیل بتائی ہے جو ہو کر آیا ہے۔ سائنس اس میں بھی غافل ہے، چپ ہے، روح میں بھی چپ ہے، روح کے بارے میں سائنس کچھ نہیں بتا سکتی۔ بہرحال سورہ کہف ہے جو ہم نے دوسری تلاوت سنی ہے، اس کے ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا، وہ بتاؤ وہ چند جوان جو 300 سال تک سوئے تھے وہ کون تھے، ان کے کیا واقعہ ہے۔ اب مکہ میں اس کا کسی کو خبر نہیں تھی، کیونکہ یہ پہلے کی خبر ہے اور پہلے کی بات تھی۔ بات یہ تھی، لکھا ہے شاید اس کا نام دقیانوس تھا، ایک ظالم جابر بت پرست بادشاہ آیا، اور اس کی کوشش تھی کہ اس کے رعایا سارے بت پرستی کریں، بت کو سجدہ کریں۔ ایک دن ان کا میلے کا دن ہے، جشن کا دن ہے، اس دن سارے گئے ہیں بتوں کو سجدہ اور عبادت کرنے کے لیے۔ چند نوجوان اپنے اپنے طور پر وہاں سے اٹھ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، پھر آپس میں پوچھتے ہیں بھئی آپ کیوں آئے؟ وہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں آئے؟ پتہ چلا کہ ان 7 کے 7 نوجوانوں کی ایک ہی سوچ ہے، اور وہ سوچ ہے کہ یہ شرک غلط ہے، بت پرستی غلط ہے، اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اور وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، سجدہ اور عبادت کا لائق صرف وہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر صورت میں 10-10، 20-20، 50-50 اللہ کے توحید کی نشانیاں پڑھ رہے ہیں، اس کے دلائل پڑھ رہے ہیں، اس کی قدرت پڑھ رہے ہیں، پھر دعویٰ پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے وحی نہیں ہے، ان کی عقل سلیم اور ان کی فطرت نے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ خبر عام ہو گئی کہ یہ نوجوان مملکت والے مذہب کو نہیں مانتے، یعنی شرک کو نہیں مانتے، یعنی بادشاہ کے ساتھ نہیں ہے، ان کا کوئی اور تصور ہے۔ بادشاہ نے بلایا تو بادشاہ کے سامنے بھی انہوں نے توحید کی دعوت دی اور توحید پر دلائل دی۔ بادشاہ نے ان کو 3 دن کی مہلت دی۔ یہ وہاں سے جاتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کہاں جائیں، چونکہ یقین اس وقت ان کا جناب یقین بہت اعلیٰ درجے کا تھا، اور قربانی سے اللہ یقین اور ایمان کو بڑھاتا ہے۔ یہ اس پر تو تیار ہو گئے کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، سب ملک، سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور اس پر بھی تیار ہو گئے کہ کھانے پینے کے جتنے اسباب ہیں ان کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور اس پر بھی تیار ہو گئے۔ دیکھو غار کی طرف گئے، پہاڑ کی طرف گئے، غار میں کھانا پینا اور پانی تو نہیں ہوتا ہے، ادھر دشمن ہے، نیچے باہر نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ ادھر سے وہ گئے ہیں غار کی طرف، اور غار میں جا کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، یہی کچھ ان کا سارا سرمایہ ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ کریم نے ان کی مدد اور ان کی حفاظت یوں کی کہ انگریزی سورج کے حساب سے پورے 300 سال اور چاند کے حساب سے 309 سال وزداد و 9 ان کو سلائے رکھا۔ صرف سلائے نہیں، ان کی حفاظت بھی کی۔ قرآن کہتا ہے ان کی کروٹ بھی بدلتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وہ جو کتا ساتھ گیا تھا وہ باہر دہلیز پہ وہ بھی بیٹھا رہا۔ قرآن کہتا ہے وہ کھلی جگہ پر تھے، مگر سورج جب مشرق سے طلوع ہوتا تو آتے ہوئے بھی اللہ ان کے جسم کی حفاظت کرتے ہوئے سورج کو ہٹا کر چلاتے، اور مغرب غروب ہوتے وقت بھی ان سے ہٹ کر جاتی۔
اللہ نے 300 سال تک ان کو سلانے کے بعد پھر ان کو اٹھایا۔ یہ اٹھتے ہیں تو آپس میں دیکھتے ہیں حالات کو، ایک پوچھتا ہے کتنا ہم ٹھہرے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسرا کہتا ہے بھوک لگی ہے، پہلے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے ہم کتنا سوئے ہیں، کتنا ٹھہرے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، لیکن بھوک تو لگتی ہے نا، نیکوں کو بھی لگتی ہے، انبیاء کو بھی لگتی ہے، اور بھوک کے نتیجے میں کھانا کے لیے اور وسائل کے لیے یہ پھر نکلنا بھی پڑتا ہے۔ اور یہی نشانی ہوتی ہے بندہ ہونے کی۔ معبود وہ ہے جس کو بھوک نہیں لگتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہیں، اور یہ جو مخلوق ہے ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، عاجز ہیں، بیمار ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ چنانچہ ان کو بھوک لگی ہے تو کہتے ہیں جاؤ اور کہیں سے کھانا لے آؤ، لیکن پاکیزہ کھانا لے آؤ۔ وہ جاتا ہے اور جا کر جب کھانا خریدنے لگتا ہے اور وہ سکہ دکھاتا ہے تو اگلے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ تو کوئی بہت پرانا ہے، پوچھتے ہیں، تحقیق کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ جس وقت یہ نوجوان سائٹ پر ہو گئے تو حکومت نے بڑی تلاش کی، لیکن جب اللہ کسی کی حفاظت کرے تو کیا ذرائع، آج کل لوگ کہتے ہیں نا یہ سیٹلائٹ کا نظام ہے، سیٹلائٹ کا نظام ہے۔ دیکھو جب اللہ حفاظت کرنے پہ آ جائے، سیٹلائٹ پر بھی کوئی کسی کو کچھ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ بڑے بڑے جہاز جا کر جناب ان کے عمارات سے ٹکراتے اور ان کو پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ ہاں جب اللہ نے کوئی آزمائش لانی ہو یا اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام بنانا ہو، اب ان کی حفاظت، یہ قریب کے غار میں پڑے ہوئے تھے، حکومت نے پورا علاقہ چھان مارا لیکن وہ ان کے قریب نہیں جا سکے، اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی۔ آج یہ خود نکلے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ نے ایک تختی پہ ان کے نام اور ان کے حالات لکھ کر رکھ دیے تھے۔ وہ بعد لوگوں میں مشہور تھی، جب دیکھا بہت پرانے ہیں، سکہ پرانا ہے، تو وہ بات سامنے آئی تو انہوں نے کہا یہ پکڑو، یہ تو وہ لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ آگے آگے وہ، پیچھے سے یہ آئے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ وہاں گئے ہیں، دوسری دفعہ جب واپس گئے ہیں اور ایک اس کے مطابق وقت کے بادشاہ سے ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ سائٹ پر ہو گئے ہیں، اور اس دن سے آج کے دن تک پھر ان کا پتہ نہیں ہے۔ بظاہر یہی ہے کہ وہ تبھی موت کے ساتھ مر چکے ہیں۔ میں ایک دو تین آیتیں پڑھتا ہوں ذرا، صرف چونکہ یہ حصہ بھی تیسرا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ کے ساتھ، اور اس میں اللہ کی برکتوں کا ذکر ہے، اس کی قدرت کا، اس کے عظمتوں کا ذکر ہے۔ تو یہ جو انہوں نے سوال کیا تھا نا بڑا مشکل سمجھ کر، قرآن کہتا ہے کہ یہ تم بڑا اہم سمجھتے ہو، اس سے بھی بڑے بڑے اہم سوالات ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ خیال ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ یہ ہمارے نشانیوں میں سے بہت عجیب ہے، اس سے بھی بڑے بڑے نشانیاں ہیں، اس سے بھی قدرت کی بڑی بڑی دلائل ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ایک جوان غار کی طرف گئے تو غار کی طرف جاتے ہی فقالو، انہوں نے کہا تھا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب اپنے فضل سے، اپنے جناب سے ہمارے لیے رحمت کا انتظام کیجئے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمارے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کیجئے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے پھر رہنمائی کر دی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، بہت عرصے تک ہم نے ان کو سلایا، اور ہوتی نا ایک آنکھوں کی نیند لیکن کانوں سے بھی سن رہا ہوتا ہے ابتدائی، ہم نے بہت پکی نیند کہ ان کے کانوں کو بھی نیند، کانوں میں بھی نیند آ گئی۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا، ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، ان میں کس نے اپنے دنوں کو گن رکھا ہے؟ فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو سچ سچ ان کا قصہ سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ، وہ جوان تھے، آمنوا بربہم، رب پر ایمان لائے تھے، اور اسی ایمان کے بنیاد پر سب کو چھوڑا تھا رب کے لیے۔ وزدناہم ہدا، قربانیوں سے گزرے، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، پھر اسی ہدایت اور ایمان کو ہم نے ان کے دلوں کے ساتھ باندھ لیا۔ دیکھو
اللہ ہمارے ایمان کو بھی دل کے ساتھ باندھ لے۔ یہ آزمائشیں، یہ ترغیب، یہ ترہیب، اور یہ نئے نئے حالات اور قرب قیامت کے جو فتنے، یہ ایک ایک فتنہ، جیسے اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت ایمان پہ قائم رہنا ایسا ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں لیتا ہے، یہ ایک ایک فتنہ ایمان کو دل سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہمارے دل کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ، زنجیر کے ساتھ باندھ لے، دل اور ایمان کو ایک کر دے۔ بس ان کا اللہ فرماتا ہم نے ایک کر دیا۔ ایک ہونے کی نشانی پھر کیا ہوتی ہے؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ جب ایمان دل کے ساتھ باندھا جائے نا، تو ایک تو یہ ہے کہ پھر اس سے گناہ کبیرہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کے وقت ایمان دل سے الگ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بدکاری کرتا ہے تو ایمان اوپر چلا جاتا ہے، جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو پھر ایمان دل میں آتا ہے۔ اللہ نہ کرے اس گناہ کے دوران اگر مر گیا تو ایمان باہر ہے اور دل خالی ہے۔ ذکر تو صرف بدکاری کے لیے ہے، لیکن ہر گناہ کبیرہ اتنی اس کی نحوست ہوتی ہے کہ گناہ کبیرہ کے وقت، یعنی مومن گناہ کبیرہ نہیں کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے تو ایمان اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ایمان اور دل اگر ایک ہیں تو گناہ کبیرہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ پھر حق کی دعوت آسان ہوتی ہے۔ بے شک ظالم جابر بادشاہ کے سامنے ہو، بے شک موت سامنے نظر آ جائے، اذ قاموا، جب ہم نے باندھ لیا نا تو وہ کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ یہ جو تم میلے میں جا کر جگہ جگہ بت پرستی اور شرک کرتے ہو، ہم نہیں۔ 3 دن کی مہلت مل گئی۔ یہ اب غار کی طرف جب گئے ہیں تو جاتے وقت یہ کہنے لگے ہیں آپس میں، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، جب ہم ان سے الگ ہو گئے اور الگ ہونا، ان کو سب کو چھوڑا اور ان جھوٹے معبودوں کو بھی چھوڑا سوائے اللہ کے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب آؤ غار کی طرف ٹھکانہ بناؤ، يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اس یقین کے ساتھ کہ غار کے اندر بھی رب اپنے رحمت کو کھول دے گا، پھیلا دے گا۔ سبحان اللہ۔ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اسی غار میں اللہ تمہارے معاملے میں تمہارے لیے آسانی کریں گے۔ یہ بڑا مشکل یقین ہے۔ اس دروازے سے اندر آؤ، اندر کچھ بھی نہ ہو اور تالا لگا کر کہو کہ اللہ اب دینا ہے آپ نے، لیکن اس کے پیچھے اتنا ایمان۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، یہ ایک درجہ ہے۔ اچھا، ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اب جناب غار میں جا کر بیٹھیں کہ بھئی ابھی اللہ نہیں کھلانا ہے، اللہ نہیں پلانا ہے، یا دروازہ کا کنڈی لگا کر اندر بیٹھیں۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ یقین یہی ہے کہ وہ چاہے تو غار میں بھی کھلائے گا، بند کمرے میں بھی، لیکن ہم مکلف اسباب کے، ہم اسباب کی طرف چلیں گے اور اسباب کر اس لیے ایسا نہ ہو کہ اب سارے غاروں میں جانا شروع کریں کہ اصحاب کہف غار میں گئے۔ یہ ایک درجہ ہوتا ہے۔ ہم تو، ہمارے صحابہ کامل مومن تھے۔ کامل مومن کا معنی کیا؟ کہ وہ اس طرح غاروں میں نہیں گئے، وہ اپنے وسائل کے ساتھ، اسباب کے ساتھ، شریعت کا حکم پورا کرتے ہوئے وہ آگ میں چھلانگ اور دریاؤں میں چھلانگ نہیں لگاتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی اللہ شرح صدر کر دیتا ہے، حق اور باطل کے معرکے میں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب اس وقت مدد کرے گا، اس وقت پھر انہوں نے چھلانگ دریا میں بھی لگا دی، پھر اللہ نے پار بھی کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے پھر ان کی جو معاملات کو ٹھیک کیے تو کیسے کیے کہ سورج کو بھی سائڈ پر چلاتے تھے۔ فرمایا کھلی جگہ میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات نشانیوں میں سے ہے۔ جس اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، جسے اللہ گمراہ کرے پھر اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا آپ کا خیال ہوگا تحسبہم ایقاظاً کی جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو ایک کروٹ پر بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ ان کا جسم نیچے سے خراب نہ ہو، ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ پر یقین کرے، اللہ کا ہو جائے، اللہ کے لیے ہجرت کرے اور ہر مشکل سے گزرے، تو پھر اللہ انتظام بھی ایسا کرتا ہے کہ 300 سال تک سلاتا ہے۔ اب آپ سائنس کو لے آؤ نا ادھر کہ بھئی تم انسان کو کتنا سلا سکتے ہو۔ سائنس، دنیا کے مادے، آپ نے سنا ہے کہ سورہ کہف وہ صورت ہے
جس کو جمعے کے دن پڑھنا چاہیے، کل جمعہ ہے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ کہف وہ صورت ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے تو دجال کے فتنے سے بچے گا۔ دجال کا فتنہ کس کا نام ہے؟ مادے کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے ہوگا، اس سے ہوگا، اس سے ہوگا، اس سے ہوتا ہے۔ اور ابھی جو دنیا انہوں نے ایک خاص قبضے کی ایک شکل اور صورت بنائی ہوئی ہے۔ سورہ کہف بتاتی ہے کہ مادے کے بغیر نظام اللہ چلاتا ہے۔ تم بتاؤ دنیا میں وہ کون سا سبب ہے، یا دنیا میں وہ کون سا سائنس ہے، یا دجال کی وہ کون سی طاقت ہے، یا آج امریکہ اور دنیا مغرب کے وہ کون سی طاقت ہے جو ایک آدمی کو 300 سال تک زندہ رکھ سکے۔ انہوں نے مشینیں لائی ہوئی ہیں، وہ لگا دیتے ہیں تھوڑا سا سانس جو ہے نا وہ اندر اور باہر کر دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں مر گیا۔ یہ سائنس ہے۔ اس لیے سورہ کہف پڑھنے کے نتیجے میں انسان کا یقین کس پر ہو جاتا ہے؟ اللہ پر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ رب 300 سال تک، اس لیے فرمایا کہ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں آپ بھی اگر جا کر جھانکیں نا اصحاب کہف کو دیکھنے کے لیے اسی غار میں، فرمایا آپ کے اندر بھی رعب آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ پھر اٹھانے کے بعد پوچھا ہے نا، ہم بتاؤ کتنا تم سوئے رہے؟ ایک نے کہا جی لبسنا یومن و بعض یوم۔ پھر انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبستم۔ جس چیز کا صحیح پتہ نہ چلے اس کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ تعداد ان کے کیا تھی؟ قرآن نے 3 باتیں نقل کی ہیں۔ پہلے 3 تھے اور چوتھا کتا تھا۔ خمسۃ 5 تھے اور چھٹا کتا تھا۔ اس کے ساتھ رجمم بالغیب فرمایا ہے کہ یہ بغیر تحقیق کی بات ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ سبعۃ وثامنہم کلبہم، یہ 7 تھے اور ان کے ساتھ 8واں کتا تھا۔ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہہ دیجئے کہ یہ رب ہی خوب جانتا ہے کہ یہ کتنے تھے، اور سوائے رب کے بہت کم کوئی جانتے۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں ان میں سے ہوں جو کم ہیں۔ پیچھے بھی فرمایا انہوں نے جو کہا تھا نا قالو اور قالو، فرماتے ہیں یہ 3 اور 3 ہو گئے 6، اور ایک پوچھنے والا 7 آدمی تھے اور 8واں ان کا کتا۔ مشرکین مکہ بلکہ کچھ علاقوں میں شرک کرنے والے ایسے بھی پائے جاتے تھے کہ وہ روٹی اللہ کے نام کے دینے کے بجائے وہ غیر اللہ کے نام دیتے تھے۔ اور کیسے دیتے تھے؟ 8 روٹیاں دیتے تھے، 7 روٹیاں دیتے تھے ان اصحاب کہف کے نام کے نظر، اور 8واں ان کے کتے کے نام۔ دیکھو شیطان یہاں بھی پہنچے، جو اللہ کی قدرت کی نشانی تھی وہاں پر انہوں نے شرک کے لیے ایک بنیاد بنا دی اور لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسے ہی یقین اللہ پر اور ایسے ہی اللہ پر بھروسہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری مدد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما دے۔ اپنے فضل و کرم سے اللہ سب کو بیماری سے محفوظ فرما دے۔ جو مقدر کی تکلیف ہے اللہ اس پہ صبر نصیب فرما دے۔ عالم اسلام کی مدد فرما دے، نصرت فرما دے۔ یہ جو ملک میں سازشیں ہو رہی ہیں قادیانیوں کے حوالے سے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسلام کے خلاف اور ملک پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام فرما دے۔ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما دے، اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ مساجد، مدارس، معاہد اور کل حرمین شریفین بھی کھل رہے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے وقار، عزت، احترام پہلے سے اور اضافہ فرما دے اور پہلے سے بڑھ کر آباد فرما دے، اور ہم سب کو وہاں جانا بار بار نصیب فرما دے اور سفر کو قبول بھی فرما دے۔ اور اس سال جو حج کے داخلے ہوئے ہیں اللہ عالم کو وہاں حج کے حاضری کی بھی توفیق عطا فرما دے اور ان کے لیے آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک، حاضرین میں جن جن کے والدین رشتہ دار بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ مفتی یوسف صاحب کے والدہ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جن کے والدین میرے والد صاحب اساتذہ سمیت دنیا سے جا چکے ہیں غریق رحمت فرما دے۔ اور صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔